الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 18 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم، رہو تو بھی اور تیری جوڑا بھی، تمہارا جوڑا تمہاری بیوی بھی جنت کے اندر، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں سے ایک امتحان کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا آدم علیہ السلام کا۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب سٹارٹ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد سجدے کا حکم دیا ملائکہ کو، سب نے کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو وہاں سے انہوں نے جو مہلت مانگ لی اور اس نے کہا کہ میں سب کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو تو کر سکتا ہے کر، میں بھی تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر یہ وہاں پہ ایک مکالمہ ختم ہوا، وہ ایک چیلنج لے کے اپنے مہلت لے کے وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا جنت کے اندر کہ تمہارے بیوی تم یہاں پہ رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، تمہارے لیے کھلا ہے سارا معاملہ۔ صرف تم نے ایک ریسٹرکشن اللہ نے لگائی، ایک قید یہاں پہ لگائی، ایک یعنی کہ جو امتحان رکھا، تم نے ایک درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے، بے انصاف ہو جاؤ گے، غلطی کر بیٹھو گے۔ اب یہ وہ معاملہ تھا جہاں پہ اب شیطان کا اور آدم علیہ السلام کو جو ہوا کہ قسم کا مقابلہ شروع ہونا تھا کہ شیطان کا ٹارگٹ تھا کہ ان کو وہی کام کروایا جائے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہوا کہ فوسوس لهم الشیطان، پھر شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، ان کو ایک شبہ پیدا کیا، ان کو ایک دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی، کیوں کہ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، تاکہ ان کے اوپر ظاہر کر دی جائیں ان کی وہ شرم کی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو ایک شرمگاہیں ان کی جو ان سے چھپی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں جاندار پھر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے حالانکہ وہ بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے، ان کے جسامت اللہ نے اس طرح کی بنائی کہ وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی۔ تو اس طرح اسٹارٹ میں انسان کے اندر بھی ہوا کہ شاید یہ احساس نہیں تھا اس چیز کا کہ ہم ایسے ہی ہیں، بغیر لباس کے ہی ہیں، تو ان کے اندر یہ احساس فی الحال تھا ہی نہیں۔ تو وہاں پہ شیطان نے ان کو اس چیز کا وسوسہ ڈالا کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ تم کیا چیز ہو۔ تو انہوں نے ایک وسوسہ ڈالا شیطان نے اور کہا کہ وقالا، بولا شیطان کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس چیز سے کیوں منع کیا ہے؟ صرف اسی لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ بن جاؤ، یعنی کہ تمہارے لیے کہ اللہ نے روک لگا لی کہ تمہاری بس اینڈ ہو جائے جلدی، اگر تم نے اس کو کھا لیا تم تو بڑی پاورفل چیز بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ تمہیں تو اس وجہ سے منع کیا، یعنی کہ ان کے دماغوں میں ایک چیز چلانی شروع کر دی، ایک وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، ایک شک پیدا کرنا شروع ہو دیا، آخر یہ منع کیا تو کیوں کیا ہے؟ یہ انسان کی اصل میں ایک خصلت سی ہے، انسان کے اندر بائی برتھ یہ چیز اب بھی موجود ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ وہیں جانے کو انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ایک بچے کو بھی کسی چیز سے روکنا یہ نہیں کرنا، بچہ بھی دوڑ کے اسی طرف جانا ہی کرتا ہے۔ انسان اپنے اوپر بھی دیکھ لے تو جس چیز انسان کو نہیں حاصل ہوئی تھی، انسان کے اندر اسی چیز کی طلب ہوتی ہے کہ میں دیکھوں اس میں آخر ہے کیا۔ جو چیز انسان کو مل جاتی ہے اس کی انسان کے اندر طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کام ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے آدم علیہ السلام کو، شیطان نے اسی کی طرف ان کو اکسانا شروع کر دیا، اسی کی ان کے اندر جو جذبہ بیان شروع کر دیا، آخر ہے کیا، اللہ نے منع کیا تو کیوں کیا ہے؟ جس طرح سے کہ بھائی دروازے کو نہیں کھولنا تم نے بس، تو انسان کو یہی لگی کہ میں دروازہ کھول کے دیکھوں چیز کے اندر ہے کیا، چیز کی وجہ سے مجھے منع کیا جا رہا ہے، کہ انسان کے اندر ایک طلب سی لگ جاتی ہے، یہ انسان کے اندر ایک خصلت سی موجود ہے، شاید اسٹارٹ سے انسان کے اندر اللہ نے ڈال دی، یہ اللہ کے امتحان کے اندر سے دل چاہ رہا ہوگا وہ کام کرنا ہے، لیکن اللہ نے روکا ہوا نہیں کرنا۔ یہ انسان کی کشمکش ہے کہ امتحان ہے، اس کے انسان نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے۔ اچھا آگے کیا ہوگا؟ وقاسمہما، ان کی قسم کھائی ان دونوں کے آگے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ کہ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے آگے ملا، جیسے دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے نا کہ انسان کو تیسرا آ کے بیچ میں پڑ جاتا ہے، ان کو بڑا خیر خواہ آ کے ہو جاتا ہے، انسان کی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شروع کر جائے گا، میاں بیوی کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، تو ان کو تیسرا بیچ میں پڑ جاتا ہے، وہ اس کو اس سے زیادہ سگا بن کے دکھا دے گا، میں تیرا زیادہ سگا ہوں، تیری بیوی اتنے تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرا شوہر اتنا سے نہیں ہے جتنا میں تیرا اپنا ہوں۔ وہ اس کو ایسے پٹیاں پڑھانا شروع کر دے گا، شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں جدائی ڈال
ڈال دیتا ہے پکڑ کے، کہ وہی شیطانی خصلت جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو وہی اس نے بھی کیا کہ قسم کھا کے ان کو کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں جو روکا گیا ہے اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے، ایسی نہیں معاملہ، کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے پٹی پڑھانی شروع کر دی۔ کیا ہوگا فضل اللہ ما بغرور، تو ان کو اپنے دھوکے کے اندر اتار لیا، اپنے فریب کے اندر ان کو قابو کر لیا ہے، جو اپنا مشن تھا اس میں گیا کہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہوا کہ فلما ذاق الشجرہ تھا، پھر جب انہوں نے اس شجر کو درخت کو چکھ لیا جس سے روکا گیا تھا کہ نہیں جانا، جب وہاں کے پاس چلے گئے پھر بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھل گئیں، ان کے اوپر ظاہر ہو گئیں۔ واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنت، پھر جنت کے ورق، ان کے جنت کے پتے تھے وہ اپنے پر چپکانے لگے، چھپانے لگے اپنے آپ کو، ان کے ڈھکنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا وناداہما ربہما، پھر ان کے رب نے ان کو ندا دی، پکارا، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، کیا تم منع نہیں کیا تھا میں نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اب تمہیں دیکھو مصیبت پڑ گئی نا اچانک سے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں کرنا یہ کام۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم نے دونوں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا سگا نہیں ہے، تمہارے قسم کھائے گا جو کچھ بھی کرے گا لیکن تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہیں بتایا بھی تھا اس چیز کو۔ قال، پھر دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ظلم ہو گیا ہم سے، غلطی ہو گئی ہم سے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تمہیں ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ تھا فرق یہاں پہ، جو پیچھے ابلیس کا پیچھے واقعہ گزرا، یہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرا، کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی تھی، شیطان سے بھی ہوئی تھی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑ کی تو اس نے وہاں پہ یہ الفاظ نہیں کہے کہ ہاں اللہ میرے سے غلطی ہو کہ مجھے نہیں پتا تھا، نہیں، وہاں پہ اکڑ گیا اور مہلت مانگ لی اور دلائل دینے شروع کر دیے۔ آدم علیہ السلام نے کام نہیں کیا، غلطی کا احساس ہو گیا تو یہ کوئی اور بہانے بازی کوئی نہیں کی، سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو مان لی کہ ہاں یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو نے معاف کرنا ہے، اب میں تو غلطی کر بیٹھا۔ یہ ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ جب بھی انسان کے اندر غلطی ہو جائے اس غلطی کو تسلیم کر لے، اس کو ایڈمٹ کر لے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، کوئی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، کوئی انسان کے اوپر جب کوئی داغ نہیں لگ جاتا بلکہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن جب انسان اس کو اکڑ جاتا ہے تو وہ سمجھو کہ داغ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، پھر وہ دھلنے نہیں پاتا جب تک انسان دنیا سے نہیں چلا جاتا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب غلطی ہو جائے اس کو مان لینا چاہیے، یہی یعنی کہ ہمیں نبیوں کی سنت نظر آ رہی ہے، جو ہمارے باپ جو نبی بھی تھے آدم علیہ السلام، ان کی سنت یہ ہے کہ جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو گئے۔ تو کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی تو انہوں نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا اب یہاں سے اتر جاؤ، تمہارا ٹیسٹ یہاں پہ اتنا ہی تھا، اس ٹیسٹ میں تم یہاں فیل ہو گئے، اب آگے چلو، اگلے ٹیسٹ شروع ہوں گے یہاں پہ، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں پہ یاد رکھ لو کہ شیطان اور تم یہ دشمن، تم نے دوبارہ اس کے دھوکے میں نہیں آنا ایک دوسرے کو۔ اب یہاں پہ دشمن سے مراد آپس میں انسان کو بھی دشمن بعض لے لیتے ہیں، تو یہاں پہ میرے حساب سے بات شیطان کی اور ان کی آدم السلام کی ہو رہی ہے، تو اللہ نے دوبارہ آواز بتا دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہ تم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارا کبھی بھی سگا نہیں ہو سکتا، اور تم اس کے نہیں ہو سکتے، تمہارے راستے بالکل اپوزٹ ہیں، تم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا ٹارگٹ کچھ اور ہے، اس کا ٹارگٹ کچھ اور ہے، تمہاری منزل کچھ اور ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے۔ پھر میں بولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، اور تمہارے لیے اب زمین کے اندر ٹھکانہ ہے اور ایک وقت مقررہ ہے، تمہیں ایک مہلت دے کے زمین پہ بھیجا جائے گا، جنت سے اتار دیا جائے گا اور تم زمین پہ جاؤ گے، وہاں تمہارا معاملہ شروع ہوگا، ایک محدود مدت تمہیں وہاں پہ ملے گی۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تم اس میں جیو گے، یہیں پہ تمہاری زندگی آگے چلے گی، اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ جو دنیا میں ہم آتے ہیں، اس دنیا میں مر کے دفن ہو جاتے ہیں اور اسی میں سے دوبارہ، اسی مٹی سے دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اس چیز کو اللہ نے وہاں پہ کلیئر کیا کہ اب یہاں سے جنت والا معاملہ صحیح تو ختم ہوا، یہاں پہ تم سے غلطی ہو گئی، اب اس کے بعد نیکسٹ اب تم یہاں سے اترو اور زمین پر جاؤ، تم وہیں رہو گے، وہیں جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے نکالے جاؤ گے۔ اب یہ ایک محدود مدت تمہیں وہاں پہ ملا کرے گی، اس مدت کے اندر اس طریقے کے امتحان ہوں گے، یہی تمہارا دشمن وہاں بھی ہوگا، سن لو کہ تمہارا دشمن ہے، اس کے اب شک تمہیں نہیں رہنا چاہیے کہ ایک دوست نے اپنی دشمنی نبھا دی، اس نے دکھا دیا اپنا آپ۔ تو جو ہے نیکسٹ امتحان جو پھر وہ دنیا کا جو اس کے بعد شروع ہوا، اب اس دنیا کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں، اب امتحان ہمارا بھی چل رہا ہے، اس طریقے سے شیطان ہمارے بھی دشمن ہے، اور ہمارے اندر بھی وہی وہ چیزیں اکساتا ہے ہمیں اندر کہ جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہوتا ہے، بے حیائی سے روکا گیا، جھوٹ بولنے سے روکا گیا، دھوکہ دہی سے روکا گیا، لیکن انسان گھوم گھوم کر وہی کام کر رہا تھا، اسی میں اس کو مزہ آ رہا تھا، اسی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز سے میں منع کیا گیا ہوں، لیکن پھر انسان وہی کام کر رہا ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ہماری کمزوریاں، یہی ہمارے امتحان ہے، اسی سے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کامیاب ہو کے جس کو تقوی کی زندگی کہتے ہیں نا، بچ بچا کے جانا، یہ تقوی والی ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اپنی جو منزل مقصود ہے جنت، وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔